برہمن زادہ جو کہ ان لوگوں میں پلا جو کہ عالم ہیں، جو کہ اشلوک سمجھتے ہیں، جو کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت کوشش کرتے ہیں. وہ ایک گدی نشین کا بیٹا ہے، اس کا نام سدھارتھ ہے. وہ بھی اپنی والد کی طرح ابتدائی زندگی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو تعلیمات، جو اشلوک وہ حاصل کر رہا ہے. لیکن سدھارتھ جیسے لوگ بہت کم نظر میں آتے ہیں تاریخ کے پنوں میں. سوچنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے اوپر ڈسیزن لینے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. سدھارتھ کے بارے میں وہ ابتدا سے ہی چیزوں کو کرٹیسائز کرتا. اس نے کہا کہ یہ جو نروان ہے، یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں، یہ جو شاعری ہے، یہ جو چڑھاوے ہم لے رہے ہیں، یہ سارے کہیں نہ کہیں میننگ لیس ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا ربط جو ہے وہ اصل سے ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کے ذہن میں پہلی بغاوت جب ذہن میں آئی تو اس کا دوست جو کہ اس کا رفیق بھی رہا، گون کی وجہ سے اس نے اپنا جو سنیاس ہے اس کو جاری رکھا ہوا تھا. لیکن ایک دن اس نے اپنے والد سے یہ گزارش پیش کی کہ میں اب سنیاس کو ختم کر کے جو اشلوک، یہ جو میں نے دین، یہ جو چیزیں میں نے سیکھ چکا ہوں، میں اس سے سادوں کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کا والد ہے، جو کہ اپنے علاقے میں مایا ناز اور جانی پہچانی شخصیت ہے. اور اس نے اس کو منع کر دیا کہ تم یہ ڈسیزن نہیں لے سکتے، یہ تم پر منحصر نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی کا کون سا فیصلہ لو گے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ رات ساری وہاں پر کھڑا رہا اسی میں کشمکش میں کہ اسے جواب ملے گا اور وہ اپنی زندگی کا نیا سفر تلاش کر سکے. اس میں جب رات کی آخری پہ اس کا والد جو ہے وہ جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابھی بھی سدھارتھ نیلے پاؤں وہیں پر کھڑا ہے، تو وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں زندگی میں حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں، میں نروان حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اگر وہ نروان ملا تو مجھ تک بھی ضرور پہنچانا. اور اس دعا کے ساتھ اور اس کی جو مہک تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اس کو اجازت دے. اب جو سدھارتھ ہے اس نے اپنی زندگی کا نیا سفر جو طے کیا، وہ اس کے ساتھ اس کا رفیق، اس کا دوست گون. یہاں تک ایک دفعہ اگر ہم پہلے بات کی بات کریں تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے سامنے جو سب سے بڑا رول ماڈل اس کا والد ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کی وہی حقیقتیں جانتا ہو کہ جو آنے والی پیڑھی جو ہے، جو وہ لڑکا ہے، جو بچہ جانتا ہو. اس کے لیے آزادانہ بچوں کو آگے موو کرنا دینا چاہیے. اس کے لیے آگے نیکسٹ اس کا جو ہے وہ گون کے ساتھ سنیاس کے لیے نکل پڑتا ہے، یوگیوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اب وہ یوگیوں کے پاس سب سے بزرگ یوگی کے پاس اپنا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سب سے ضروری جگہ ہے وہ بزرگ لوگوں سے ملتا ہے. حالانکہ علم کا تعلق، وہ آگے جا بات آئے گی، علم کا تعلق کوئی بزرگی سے نہیں. تو سب سے زیادہ بزرگ جو تھا اس سے اس نے چیزوں کو سیکھنا شروع کیا. اس نے بھوک کو برداشت کرنا شروع کیا، 3 دن تک ورت رکھنا شروع کیا، علیحدگی میں بیٹھنا شروع کر دیا. شام کو وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے سنیاس کیا کرتا تھا، بھوک کو برداشت کرتا تھا. اور بھوک کی یہ حالت ہوگی جیسے ہم تصوف میں بھی اس کو تہ کا روزہ کہتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس نے کیا کیا، اس نے بہت سارے مشاہدات کی. مشاہدات میں وہ کہتا ہے، اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہوئے گا. ایک دن میں سویا ہوا تھا، سنیاس لے رہا تھا کہ میری روح نکلی اور وہ ایک مردہ جانور میں چلی گئی. اور وہ مردہ جانور میں نے شکار کیا، میں نے پھر ایک نیا بھیڑیا بنا، پھر میں اس سے نکلا، میں پھول کی خوشبو لینے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی بن گیا. اس طرح کی وہ چیزوں کا اس کو ایکسپیرینس ہو. لیکن یہ ایکسپیرینس جو گون جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بالکل ہی شارٹلی ہوتا ہے، شارٹ ٹرم میں ہوتا ہے. تو وہ 3-4 ماہ کے بعد جب اس نے یہ سارا فنون سیکھ لیا تو پھر اپنے گون دوست سے کہتا ہے کہ ان قریب تمہارا یہ دوست جو ہے یوگیوں سے علیحدگی اختیار کر لے. اور اس پہ ان کی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گون ہے
وہ ایک ایوریج مائنڈ انسان ہے جو کہ تلاش میں برابر ہے سردار کے، لیکن اس کی پڑاؤ، اس کی جو سوچ ہے اس کا انڈیا بالکل ہی چھوٹا ہے۔ اس نے اسے سوال کیا گووند نے کہ تم نے ابھی تک سیکھا ہی کیا ہے؟ ہم دن بدن نیا سیکھ رہے ہیں، یہ جلد بازی میں تم فیصلہ نہ کرو، تمہیں سوچنا چاہیے، ہم بڑے، اور تم تو اسپیشلی ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ لیکن سدھارتھ کہتا ہے کہ میں نے جو سب سے زیادہ سیکھا ہے اس سے زیادہ تو میں کسی رنڈی کے کوٹھے پہ بیٹھ کے سیکھ سکتا، یا شراب کا ایک کش لگانے سے مجھے وہی بدہوشی مل سکتی تھی جو کہ مجھے 3 دن کا ورت رکھنے سے مل رہی، مجھے وہی چیزیں مل سکتی تھی جب میں ایک نرم نازک گدے پہ سویا ہوتا اور میری روح وہاں سے بھی پرواز ہے۔ اس نے مجھے کیا سکھانا ہے؟ اور انہوں نے وہاں سے ارادہ کر لیا۔ اب جب ارادہ کیا ہے تو انہوں نے صبح سب سے بزرگ جو جس کا وہ مرید ہوئے یا یوگی جس کے، اس کو اس نے کہا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آگے موو کریں گے، اور تب تک ان کے کانوں میں ایک عظیم شخصیت، جیسے کہ ہر عہد میں ایک عظیم شخصیت ہوتی ہے، جانچ کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کتنی عظیم ہے، عظیم شخصیت ان کے کانوں تک پہنچ گئی، اسپیشلی گووند کے۔ اس کا نام بدھ تھا۔ اب یہاں پر کلیش ہم بات کریں گے اینڈ پہ کہ بدھ اور مہاتما گوتم بدھ کا کیا کنسیپٹ ہے، وہ بعد میں۔ بدھ میں انہیں ملا کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کے چہرے پہ پریشانی نہیں، وہ سکونت کی اختیار کر چکا ہے، اس کا انر سیلف ایک ایسا ہے کہ جس میں کشمکش جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ نروان کی کیفیات کو پا چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک سالک کے لیے یا ایک متلاشی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہی وہ سننے کے بعد انہوں نے اپنے بوڑھا جو یوگی تھا اسے کہا کہ ہم نہ ملنا چاہیں گے سدھارتھ سے، اور ہمیں اجازت دے دو، بدھا سے ملنا چاہیں گے، ہمیں اجازت دے دو۔ تو اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر امتحان آ پڑا ہے کہ آپ نے سدھارتھ نے جو 3-4 ماہ سے سیکھا ہے اس کو اب وہ امپلائی کرنے لگے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے ہپنوٹائز کر لیا یا اسے اپنے وش میں کر لیا، اور اسے کہا کہ میں آگے موو کرنا چاہ رہا ہوں، تم ہمیں نہیں روکو۔ اور گووند یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ بوڑھا جتنا بھی بوڑھا تھا وہ اس کے وش میں آ گیا، اور اس نے ہنسی خوشی اسے آزادی دے، اور وہ دونوں دوست وہاں سے آگے چل پڑے، جس کی ہم بدھزم کی بات کریں گے، وہ بدھ کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں گووند کہتا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے لیا۔ اس نے کہا اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں، اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بوڑھا جو اتنے سالوں بعد بھی کوئی چیز نہیں پا سکا، ہم نے 6 ماہ میں سوچ لیا، اور آج بھی وہ اسی خیال میں ہے کہ جو تپسیا ہم کر رہے ہیں یہ کتنی حقیقی ہے اور کتنی نہیں ہے، اس کا بھی فیصلہ نہیں وہ کر پا رہے، تو ہمیں آگے موو کرنا چاہیے۔ اور وہ دوپہر کا ٹائم تھا کہ جب وہ اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سا شخص جو ہاتھ میں کٹورا لیے ہوئے، عجیب سا لباس پہنے، اس کے چہرے پہ کوئی جھری کا نشان نہیں ہے، کوئی جنبش نہیں ہے، وہ لے کے جا رہا ہے اور مانگ رہا ہے۔ گووند نے اسے پہچانا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہی بدھا ہے جس کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں۔ اب سدھارتھ اس لمحوں میں خاموش رہا، تب گووند بات کر رہا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس نے واپس، جب بدھا آیا تو اس نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، ویسے تو درخت ہے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور اس نے لوگوں کو پرچار کرنا شروع کیا۔ اس نے روح کے بارے میں بات کی، پیڑاؤں کے بارے میں بات کی، لوگوں کی ڈفرینٹ سوچ کے بارے میں بات کی، اور پھر ان دی اینڈ اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ بدھا کی اس مشن میں شامل ہو جائیں جس میں وہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو نروان کی طرف راغب کیا۔ اور اس لمحے میں وہ 2 نوجوان برہمن جو تھے، انہوں نے میں سے ایک نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میری منزل آ چکی۔ وہ گووند تھا۔ گووند نے وہاں پر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شکشا کے لیے جو ہے وہ بدھا کی طرف مائل ہو گیا، اور سدھارتھ نے وہاں پر یہ جملہ کہا کہ گووند تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنی زندگی کا جتنا وقت میرے ساتھ گزارا ہے وہ میرے لیے قابل قیمت ہے اور قابل اثر ہے، لیکن اب تمہاری جو ہے منزل آ چکی ہے، میں اپنا سفر جاری رکھوں۔ اب یہ جو سفر جاری کرنا ہے
ایک الٹیمیٹ ٹروتھ والا بندہ جب آپ کو مل رہا ہے، اور سدھارتھ نے یہ کہا کہ میں خود وہ چیزوں کو آبزرو کرنا چاہوں گا جو کہ آگے میری زندگی کے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اسی لمحہ وہ گھومتا رہا وہاں پر، چراغاں گاؤں میں گھوما، شام کے وقت یا دوپہر کی کچھ پہر میں اس کی بدھ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ملاقات۔ اب بدھ نے اسے کہا کہ سدھارتھ نے اسے کہا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ اجازت چاہتا ہوں، آپ سے کچھ چیزیں سانجھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بدھ نے کہا جی ضرور۔ اس نے کہا کہ آپ کی جو جتنی بھی شکشا ہے وہ کمال کی ہے، اس میں کوئی ربط جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا پہلو ہے جہاں پر جا کر آپ کی جو شکشا ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ بدھ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر لایا۔ تو جو سدھارتھ ہے، کمبائن ہو رہا ہے، جو سدھارتھ ہے اس نے کہا کہ بدھزم کے لیے جو بدھا میں جو چیزیں حاصل کی ہیں، جو نروان حاصل کیا ہے، وہ اس نے کہیں سے پڑھا نہیں، کسی سے حاصل نہیں کیا، شکشا نہیں ہے۔ لیکن جو تمہارے چیلے ہو رہے ہیں یا جو جن کو تم شکشا بتا رہے ہو، وہ کبھی بھی بدھ کے مقام پر نہیں پہنچ پائے، کیونکہ بدھ کا مقام یہ ہے کہ اس نے خود چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، خود سارا کو کنسیپٹ کو لے کے آنا ہے، اور پھر وہ بن سکے۔ اور اسی لیے میں اپنا سفر آگے جاری رکھوں۔ اور یہاں پر بدھ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایک ہوشیار برہمن ہو، لیکن اتنی ہوشیاری اچھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں میں جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہی سفر جب آگے سدھارتھ چلاتا ہے، اسے یہاں پر رکنا پڑتا، اپنی پرانی اس تمام سوچوں کو چھوڑنا پڑتا۔ وہ وہاں پر راستے میں ہی ہے ایک جگہ جا کے رک جاتا، اور وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کا سب سے مقدس آدمی کو چھوڑ کے آیا، سب سے مقدس جو شکشا ہے اس کو وہ چھوڑ گیا ہے، اپنے والد جیسا عظیم شخص چھوڑ گیا ہے، اپنے قریبی دوست بھومن جیسا وہ آدمی چھوڑ گیا ہے۔ لیکن اب وہ زندگی کی کس ڈگر پہ چلے، کون سی حقیقتوں کو اب وہ تلاش کرے گا؟ وہ نروان کی طرف چل پڑے۔ نروان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آپ نے اپنی مائنڈ سے اور اپنی محسوسات سے قبول کر لیا، اس کا نظر آنا یا مشاہدے میں آنا ضروری نہیں، لیکن کم از کم وہ آپ کی محسوسات میں ضرور۔ اب وہ وہاں پر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی کا ایک حصہ طے کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے انر کور پہ محنت کی، اپنے انر سیلف پہ بات کی۔ اب میں انر سیلف سے باہر دیکھوں، میں کائنات کو دیکھوں، میں لوگوں کے بیہیویئرس کو سمجھوں گا، میں دیکھوں گا کہ کائنات میں جو پھول ہے یہ کس طرح کھلتا ہے۔ اب میں زندگی میں جو اپنے اوپر محنت کی ہے، اب میں زندگی کو اس کے خارج سے دیکھنا ضروری سمجھوں۔ اور وہ یہاں سے یہی انڈیا لے کر وہ چل پڑا، اور وہ ایک شہر میں پہنچا جہاں پر اس کی ملاقات ایک رقص کرنے والی سے ہوئی جس کا نام کملا ہے۔ وہ ایک باغ کی ملکہ تھی، ملکہ کہنے، مالک کہنے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے روابط جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس کے پاس، یہ کافی ڈیٹیل میں ہے، لیکن اس کے پاس یہ جب پہنچا تو اس نے کہا کہ ایک یوگی کا ایک رقص کرنے والی کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو سدھارتھ نے کہا کہ میں تم سے تمہارا فن سیکھنا چاہ رہا ہوں، میں تمہارا فن سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کس طرح اپنی اداؤں سے ایک زندگی کی نئی ڈائریکشنز کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آج سے پہلے جنگل کا کوئی یوگی یہ کہہ کے نہیں آیا، یا کوئی بھی ویکتی یہ کہنے نہیں آیا کہ میں تمہارا فن سیکھنا چاہ رہا ہوں، تم یہ کیوں سیکھنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ ہی مجھے کسی مال و دولت ہے میرے پاس ایک ہی چیز ہے، میں فاقہ کر سکتا ہوں، میں صبر کر سکتا ہوں، اور میں سیکھ سکتا ہوں۔ تو میں تم سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہاں سے جو کملا ہے وہ اس کو ایک وپاری سے ملا دے، جس کی وجہ سے اس کو ساتھ وہاں پر نوکری کرنے کا بھی موقع ملا۔ اب یہ سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جو ہونٹ ہے وہ کیسے کہ کٹے ہوئے انجیر کی طرح سے اسے نظر آنے لگا۔ اس کی باہوں میں اس نے جب باہیں ڈالی
تو وہ کس طرح سے اس نے ایک ماورائی کیفیت محسوس کی، یہ سدھارتھ نے سیکھنا شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ اس نے نا اپنا نیا ایک سفر طے کیا، جس کا وہ کیا تھا کہ وہ کسی ویپاری کے ساتھ منشی کی نوکری کرتا، تاکہ وہ چیزوں کو اور قریب سے دیکھ سکے۔ اور وہ منشی جو اس کا مالک تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس پیسہ اور نالج وہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس نہ ہی پیسہ ہے نہ ہی اس کو وپار کرنا آتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے، وہ نہیں مجھے پتا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، لوگ اس کی طرف کس طرح مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہاں پر بھی وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں صبر کر سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، اور میں اور لوگوں کے ساتھ زندگی کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں۔ یہ سفر اس کا جاری رہا۔ اس سفر کے ساتھ جب اس نے اس کے ساتھ روابط طے کرتا چلا گیا، اس میں سے اس نے ایک دن سفر طے کیا جو کہ اس کا ایک ملاح تھا۔ اب ملاح سے اس نے جب بات کی، اب ملاح جو ہے اس کا نام مانجی تھا، اس نے اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ دریا پار کروایا اور اس کے ساتھ اس کی بات ہونے لگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی سیکھتا ہوں، میں اس دریا سے سیکھتا ہوں۔ کہتا ہے اس دریا سے، سدھارتھ سے کہتا ہے تم کس طرح اس دریا سے سیکھ سکتے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دریا رات کے آخری پہر میں سے باتیں گئے، میں سکونت اس سے سیکھی ہے، میں نے صبر کرنا اس سے سیکھا ہے، میں اس کے ساتھ اس کی کشتی بان میں چلتا ہوں تو میں اس کے جگر پہ جو چھری چلا کے آگے بڑھتا ہوں، وہ اس کو درد جو ہوتا ہے وہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ چیز بالکل اس سدھارتھ کے لیے نہیں تھی۔ اب سدھارتھ جو ہے وہ ایک ایسا مائنڈ ہے کہ جس کے پاس ایک نئی متلاشی چیز ہے، نئی چیزوں کو سیکھنے کی جو شامتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے اس کو بھی کہا کہ میں تم سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کس طرح ایک دریا کو، بہتے ہوئے دریا کو سیکھنا چاہتے، کہ چیزوں کو کس طرح اچھی طرح لے کے چلا جا سکتا۔ اب وہ اس کے ساتھ وقت رکھنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دریا کے کنارے بیٹھنا وہ اسے لگتا ہے کہ یہ بے معنی سی چیزیں ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس کی وہ یادیں بہنا شروع، وہ ساری چیزیں اس میں بہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح وہ گھر سے نکلا، اس کا والد رات بھر کھڑا رہا، یہ ساری چیزیں وہ دریا کو سپرد کر، اور دریا پھر اسے ایک نئی چیزوں کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، نئی چیزیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا جو سفر ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے، لیکن اسی سانے میں اس کا ایک لڑکا جو ہے وہ آگے کہتا ہے کہ تم میرے والد ہو، اور یہ بڑی عجیب سی بات تھی اس کے لیے، سدھارتھ کے لیے، کہ یہ کون سا لڑکا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ اب وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور مانجی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ اسی میں مانجی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ کملا کا بیٹا ہے، اور تم دونوں کی یہ آخری نشانی۔ اور وہ تب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ جب اس نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور اسے وہ جج کر لیتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے ایک نئی چیز، جس کو وہ کیا کہتے ہیں، باپ ہونے کا احساس، کہ وہ باپ ہونے کی جو کشمکش ہے وہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ اس کا خیال رکھنے لگ پڑتا ہے، اسے دین کو سمجھانے لگ پڑتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا اسے روگردانی کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ کھڑا ہوتا ہے وہ دریا کے کنارے، اور اس کے وہ تمام چیزیں جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، اور یہ اب وہ دکھ محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اس کے والد نے ابتدا میں دکھ محسوس کیا تھا کہ یہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہے اور زندگی میں یہ کہاں تک جائے گا۔ لیکن ان دی اینڈ یہ تمام چیزیں گزرنے کے بعد وہ سرنڈر کر دیتا، کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی حقیقت کو میں دیکھ چکا ہوں، ان کی جو امپورٹنس ہے میں اس کو دیکھ چکا ہوں، اب میرے سامنے کوئی اس طرح کی حقیقت شاید نہ آئے۔ تو تب اس میں ایک جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے وہ نروان کہتا ہے، کہ تب اس کے چہرے پہ کوئی جنبش نہیں، اس کے چہرے پہ کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی ذہن میں کوئی بھی گہرائی نہیں ہے، وہ اسی چیز کو چلتے ہوئے وہ اب دیکھتا ہے کہ ستاروں سے آگے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ناول جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں جو یہ تو تھا اس کا تھیم، یا تھوڑا سا ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ اب جو بدھا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ گوتم بدھا، یہ جو بدھ لفظ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے،
یہ مہان پنڈت کے لیے بدھ ہوتا ہے، اور ایک ہی عہد میں بہت سارے بدھ ہیں، جن میں سب سے جو زیادہ مشہور ہوئے اس میں گوتم ہے، جو ہم نے بھی سدھارتھ گوتم بدھا کی بات کی۔ اب اس ناول کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بدھ یہ تھا، نہیں، اس کے حوالے سے صرف یہ جو مشہور ہوا ہے اسی کی حقیقت ہے۔ اور اس کی دوسری بات، تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ بدھا کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں وہ کوئی صریح درست نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، منسوب ہو سکتی ہیں چیزیں، کافی منسوب ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ بھی اس کی تھی، یہ بھی اسی کا تھا نروان، اور اسی سلسلے کے بعد یہ پورا ایک مذہب اختیار کر گیا بدھزم، اور اسی کی کڑی آج ہمیں کافی چیزوں سے دیکھنے کو ملتی ہے، بدھزم کی، یوگیزم ملتا ہے اسی میں سے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس چلتی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ان دی اینڈ جو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ناول ہے یا یہ بدھا کی کہانی ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو؟ ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انسان کے پاس جو ارتقائی ایبلٹی ہے، جو ارتقائی ایک جبلت میں اس میں ارتقا رکھا گیا ہے، اس میں کبھی بھی صحیح ہونا شامل نہیں، لیکن اس کا صحیح غلط ہونا بھی نہیں، کہ آپ نے ایک چیز چھوڑی ہے وہ غلط ہے، وہ ایک مقام پر آپ سے سمجھتے ہیں غلط ہے، لیکن اس کی حقیقت پائی جائے۔ جیسے کہ اس نے کیا کہا کہ ایک بوڑھے جو ہے ہمارے پاس، بوڑھا وہ یوگی تھا، اسے اس نے کیا کہا تھا کہ تمہیں عمر گزر گئی ہے اور تم انہیں کیا کر رہے ہو، اس نے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن فن میں وہ حقیقت سمجھ رہا کہ یہ فن ہے، یہ فن میں وہ حقیقت موجود ہے۔ اسی طرح اس نے کملا کو چھوڑا، کملا کو چھوڑنے کے بعد لیکن اس کی جو حقیقت تھی، اس کے اندر جو اس نے سیکھا وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک اور درست تھا۔ جیسے اس نے اپنے والد کو چھوڑا، جب والد کو چھوڑا تو اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے والد کی احساسیت اسے نہیں تھی، لیکن جب اس کے بیٹے نے اسے چھوڑا تو پھر اسے وہ خیال آیا کہ یہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں انسان کی جو ارتقائی سوچ ہے اس میں یہ احساس شامل ہے، کوئی بھی چیز کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے، اس حد سے جب بھی تجاوز کر دیا وہ غلط ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے مذہب ہو، سائنس ہو، اس میں ایگزیم رکھے ہوئے، اس میں پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ اس چیز میں یہ لا، یہ بات، یہ ٹرو ہوگی، اس کے بعد اس کے جو اسرار ہیں وہ محدود ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہی سارا سلسلہ جو ہے وہ بدھ کی ہمارے پاس کہانی میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی میں جب اس نے اس کو چھوڑا بدھ کو، تو مجھے وہاں پر اقبال کا شعر آتا ہے کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔